الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان معززان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق میرا اور آپ کا یہاں پر حاضر ہونا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اپنے دین کی فکرات کے ساتھ دین کے حوالے سے ایک دوسرے کے سامنے حالات کے اعتبار سے بات رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت دین کی فہم اور سمجھ عطا فرما دیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. اور اللہ رب العزت اس دین کی سمجھ کے ساتھ جب دین کی باتیں سمجھنا آنا شروع ہو جائیں تو اس پر الحمدللہ کہ دین کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں. اور اگر وقت اور موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے، حالات کے اعتبار سے گفتگو کی جائے اور وہ گفتگو سمجھ میں نہ آئے تو اس پر فکر بجا لانی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دین کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، یہ اللہ رب العزت کی ارادہ اور چاہت اور اس کی مشیت ہے کہ وہ تمہارے لیے دین کی
بات کو آسان کر کے تمہارے ذہنوں میں بٹھا دیں۔ اور شیطان کی چاہت یہ ہے کہ تمہارے سامنے لاکھ دین کی بات کو پیش کر دیا جائے، لیکن اس دین کی بات تمہارے لیے مؤثر نہ ہو، اور پھر یہ شیطان کی حربہ میرے اور آپ کے لیے ایسا کارگر ثابت ہوتا ہے، وہ سارا الزام کس کے اوپر ٹھہرا دے؟ مولوی صاحب کی زبان میں تاثیر نہیں رہی، مولوی صاحب کی زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ میرے محترم دوستوں، کبھی کوئی اس بات کو سوچے کہ ہمارے لیے دین کی بات کا سمجھنا کیوں مشکل ہو رہا ہے، اور اگر دین کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو شکر الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ، اور اس مبارک مہینے میں آج میں اور آپ الحمدللہ 2 ذوالحج ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور ہم سب الحمدللہ کے قربانی کے لیے تیاری میں مصروف ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو الحمدللہ ان بابرکت ایام کی فضیلت کی مناسبت سے دن کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اور رات کی برکات اور اس کی فضیلت کے حساب سے ان راتوں میں اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام مومن مسلمانوں کے نیک اعمالوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عازمین حجاج کے لیے وہاں کے ادائیگی، تمام مناسک کی ادائیگی آسان فرما دے، اور ہمارے لیے قربانی کی جانور کی خریداری سے لے کر اس کی خدمت اور اس کے قربان ہونے تک سارے معاملات اللہ رب العزت ان سب کو عبادت بنا کر مقبول بنا دے۔ میرے محترم دوستوں، پچھلے جمعے کا آپ لوگوں کو مختصر میں خلاصہ پیش کر دوں۔ توحید کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہ سارے اعمال حج کے لے لیجئے، قربانی کے لے لیجئے، ان سارے اعمال کا تعلق اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے۔ اور جتنے بھی اعمال مجھ سے آپ سے سرزد ہو رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں کی اس پسندیدگی کا اظہار ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کے ان اعمالوں کو پسند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے دن عملوں کو قبول فرما کر پسند فرمایا، قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے وہ لازم قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت کے توحید کے متوالے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ جنہوں نے اللہ سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، اور پھر سب سے عظیم قربانی جس کو قرآن نے فرمایا کہ یہ سب سے عظیم قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا امتحان، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس امتحان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی کامیاب وہ اللہ رب العزت نے قیامت تک زندہ کر دی۔ وہ امتحان اللہ لے رہے ہیں، قربانی ابراہیم پیش کر رہے ہیں، قربانی اپنے بیٹے کی دے رہے ہیں، بیٹے کے گردن پر چھری پھیری جا رہی ہے، اور پھر مختلف لوگوں نے مختلف اپنی چاہت میں محبت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرتے ہوئے ان کے اس محبت بھرے انداز میں بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے اس انداز کو جو پیش کیا ہے، تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے، اور لکھنے والوں کے قلموں کی سیاہی بھی اس بات پر گواہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یقیناً جب اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہوں گے تو ذرا تصور کیجیے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا جذبہ ان کے دل میں کتنا ہوگا، اور سب معلوم ہو کہ میں جب چھری چلاؤں گا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا، پھر واپس نہیں آئے گا۔ کیا دنیا کی لذتوں سے وہ محروم تھے؟ کیا دنیا کی شان و شوکت ان کو پتہ نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، حسین اور خوبصورت مناظر تھے، زندگی کے قیمتی گزارے ہوئے بیوی کے ساتھ وقت ہے، باپ کے ساتھ گھر پر رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت کوئی نہیں بھولتا۔ دوستوں سب کو اچھا لگتا ہے، اس وقت بھی ساری چیزیں سب کو اچھی لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے تھے، شق کے صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے جو چھوٹے ہم عمر بچے کھیل کود کر رہے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کھیل کود دیکھ رہے ہیں، اور وہ بچے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آپ کا سینہ چاک کیا۔ وہ اپنی چشمگیر آنکھوں کی گواہی سے اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کے ساتھ شامل ہیں، وہ بچپنا بتایا ہوا ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ، وہ جوانی کی کیا خوبصورت مناظر، وہ جوانی میں ہر چیز لہلاتی خوبصورت لگنے لگتی ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز کی کشش آنکھوں کو بانے لگتی ہے، دل لبھانے لگتی ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس دور سے جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام بنایا اس وقت سے یہ فکری تقاضے ہیں دنیا کی کشش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ہوگی۔ لکھنے والے کیا پیارے انداز میں لکھ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو خواب سنا دیا، اور بیٹے کو خواب سنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے ان سے ساری چیزیں کی، تو حضرت ابراہیم بڑے افسردہ ہو گئے۔ بیٹے کی قیافت شناسی دیکھیے، باپ کی افسردگی کو بھاپ لیتا ہے۔ باپ پریشان ہے، بیٹا کہتا ہے ابا مجھے آپ کی پریشانی آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ابا پریشانی کے اسباب کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں 1-2 روز سے آپ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا تیرے کو پتہ ہے کہ اللہ کا رسول، اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھا ہوا ہے۔ ابا ہاں معلوم ہے، وہ مجھے اس بات کا بھی علم ہے، جس کا مرتبہ جتنا اونچا اس کی پھر ذمہ داریاں بھی اتنی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بھی ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر رکھا ہوا ہے اس مقام کی مناسبت سے آپ کو ان ساری ذمہ داری کو پہچاننا بھی ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا خون ہوں، آپ اپنی پریشانی کا اظہار کیجیے۔ بیٹا اگر میں تجھے یہ کہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے کو ذبح کرتے ہوئے خواب میں دیکھا، تو بیٹا بس اتنی بات ہوتی ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں ابھی باپ اتنے ہی الفاظ کہتے ہیں، باپ کو کاٹتے ہیں۔ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی اور رسول کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ اپنے خواب کو وہی سمجھیے۔ اگر آپ نے مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے مجھے اس چیز کی سعادت عطا کی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں سب ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، ہمارے خوشی کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ کبھی بیٹے کے سامنے بات پوری نہیں کی اور بیٹے نے اس بات کا اظہار کر لیا، اور بیٹے نے کہہ دیا ابا اتنا بڑا منصب ہے، ابا آپ عالم دین ہے، مفتی ہیں، بیٹے نے کوئی باپ نے بیٹے کو کوئی بات کو حکم دیا، اور اگر بیٹا اس طرح کر جائے تو اس باپ کا خوشی سے کیا حال ہوگا؟ یار اللہ نے مجھے اتنا بڑا منصب دیا ہے، اس منصب پر آج میں نے بیٹے کے سامنے اظہار کیا تو بیٹے نے میرے منصب کی لاج رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کیا دوستوں مناظر ہوں گے وہ؟ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک طرف خوشی ہوگی اور دوسری طرف بیٹے کو ہاتھ سے ذبح کرنے کا غم ہوگا؟ اللہ اکبر! کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم تیار ہو؟ ابا میں تیار ہوں، اللہ نے جو حکم کر دیا اب آپ اس حکم کو بجا لائیے۔ ابا اب آپ اس حکم سے حکم عدولی نہ کیجیے گا، آپ پھر مجھے انشاءاللہ مزید صبر کرنے والا پائیں گے۔ آپ میرے جا بیٹا تیاری کر۔ کس بات کی تیاری کریں؟ جا تیاری کر بیٹا۔ راضی باتیں لکھنے والے لکھتے ہیں تیاری کا کہا، بیٹا گھر پر گیا تیاری کرنے لگا، ماں پریشان کہ بیٹا کس چیز کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہے باپ کو، اور باپ کو حکم دیا اور بیٹا تیاری کر رہا ہے، کیا منظر ہوگا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کی بیوی دیکھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں لال سرخ آنکھیں کیوں ایسی ہو رہی ہیں؟ کیا آپ رو کر آئے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اشارہ دے دیتے ہیں اور پھر آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ منظر ہوگا اس وقت؟ بیوی پوچھ رہی کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹے کو تیار کرو، اچھے سے تیار کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں، ماں کہتی ہے خیریت بیٹے کو کہاں لے کے جانا ہے؟ فرمایا تیار کرو، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اس کو۔ ماں بڑا خوش ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام افسردہ بھی ہیں، خوش بھی ہیں، چہرے سے افسردگی ظاہر ہو رہی ہے، انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، دل میں چاہت اور خواہش ہے، بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات بھی یاد ہے، بیٹے کی پیدائش بھی یاد ہے، بیٹے کا بڑا ہونا بھی یاد ہے، اپنے کندھے سے کندھا ملتا ہوا دیکھتے ہیں، اٹھتا ہوا قدم اپنے ساتھ چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ باپ کو خوشی ہوتی ہے آج میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے، آج میرا بچہ میرا بازو بن گیا ہے، آج میرا بچہ میرے مشن کو آگے لے کے جائے گا۔ کیا منظر ہوگا دوستو؟ ذرا تصور تو
بھیجیے۔ اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، اللہ رب العزت کے نبی رسول بڑھاپے میں اپنے لیے اپنا جانشین مانگ بیٹھے۔ اللہ رب العزت سے جانشین مانگتے ہوئے کہتے ہیں میرا مشن آگے لے کے پہنچ جائے گا۔ اللہ میں اپنے مشن کے لیے جس سے مطالبہ کرتا ہوں مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے جو میرے اس مشن کو زندہ رکھ سکے، میرے کام کو آگے چلا سکے۔ اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے بات کرتے ہیں، بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا کر گزریے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ میرے دوستو کہاں چلی گئی وہ کوششیں، کہاں چلی گئی وہ باتیں کہ میرا مستقبل، میرے مشن کو لے کر چلنے والا میرا جانشین، میرے کام کو آگے بڑھانے والا میرا جانشین۔ اب ساری باتیں ایک طرف، اللہ کی توحید وحدانیت کے ساتھ محبت ایک طرف، اللہ رب العزت کے حضور اللہ کے حکم کی اتباع ایک طرف۔ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ مجھے صبر، آپ ابا صبر کرنے والے پائیں گے۔ اللہ نے کہا آپ میری قربانی کو پیش کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پر اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اور اچھا تیار کرو، سرما بھی دو، داڑھی پہ تیل بھی لگاؤ، سر پر بھی تیل ہونا چاہیے، میں اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں، ماں خوش ہے میرا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کو یہ تھوڑی پتہ ہے کہ ذبح ہونے جا رہا ہے۔ میرے دوستوں بیٹا تیار ہے، کیا منظر ہوگا؟ ہاں بیٹا باپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھماتا ہے، ابا چلے، کہتے ہیں بیٹا ابا سے ملنے۔ ابا کہاں؟ بیٹا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ چلو اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ بیٹا ماں سے بھی ملا ہوگا، ماں سے ملا ہوگا، ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، شفقت سے بوسہ بھی دیا ہوگا، ہاں بیٹے کے دل میں اس چاہت محبت نے آنسو بھی ٹپکائے ہوں گے، لیکن نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کا مصباح بن کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ بیوی کو کیا پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لے کے جا رہے ہیں، اب ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں چھری ہے تو دوسرے ہاتھ میں بیٹا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ قربان گاہ میں لے کے جا رہے ہیں، اللہ کی توحید کا ثبوت دے رہے ہیں، اللہ صرف تیری محبت، اللہ صرف تیری چاہت، اللہ صرف تیرا امر، اللہ صرف تیری منشا، اللہ کوئی میری منشا نہیں، اللہ کوئی میری چاہت نہیں، اللہ کوئی میری خواہش نہیں، میری خواہش یہی ہے کہ تم مجھ کو قبول کر لے، میری خواہش یہی ہے کہ تم مجھ کو اپنا خلیل بنائے رکھ، میری چاہت یہ ہے کہ میں اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، یہ میری چاہت ہے۔ اللہ باقی تیری چاہت میں اپنی ساری محبت قربان۔ میرے دوستوں یہ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے، یہ اللہ کا قرآن اس توحید کو پیش کر رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ توحید کے متوالے توحید کا ثبوت دے رہے، ہماری پیشانی اللہ کے غیر کے آگے کیسے جھک سکتی ہے؟ ہم اس ابراہیم کی سنت کو لے کر چل رہے ہیں، اس ابراہیم کے دین حنیفہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ہماری پیشانی کو اللہ نے بلند رکھنا ہے، لیکن وہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکی رہے۔ ابراہیم نے ثبوت دے دیا دوستوں، ہاں بیوی خوشی خوشی رخصت کرتی ہے۔ اب بیوی کو تھوڑی پتہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحے کے بعد میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا۔ شیطان راستے میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام شیطان کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں، کم وقت مجھے بیکارہ ہے۔ ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ اپنی جوان بیٹی کو اپنا جانشین، ہاں تیرے مشن کو آگے لے کے چلنے والا جوان گھبرو، تیرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والا، تیرے ساتھ قدم اٹھانے والا، تیرے مشن کا محافظ، یہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہیں سنی، شیطان کو پسند کر دیا، کنکیاں ماری، شیطان کو کنکیاں ماری، اللہ کو پسند آیا۔ ہاں آج شیطان بہکانے آیا۔ آج ہم لوگوں کے کان کتنے کچے ہیں، اور اس طرح ہم نے وہ شخص اس طرح فوراً یقین ہو گیا۔ ساری زندگی گزاری ہے مولوی صاحب نے، ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزاری، ایک بات بولی کان اتنے کچے، فوراً پٹڑی سے اتار گئے، ارے مولوی صاحب کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ایسا ہی ہے نا حضرت ابراہیم کا وہ ایمان، وہ اللہ سے توحید کے متوالے، کیا محبت ہوگی، کیا محبت کا ثبوت دینے والی ذات حضرت ابراہیم کی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہاں امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہے، چھری اسی طرح پکڑی ہوئی ہے۔ شیطان آتا ہے، چھری کو بیٹے کے پکڑاتے اور کنکیاں مارتے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جو ایسی بات کرے اس کو طرف دیکھا بھی نہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 مقامات پر شیطان نے عجیب عجیب انداز میں بہکایا، شیطان نے عجیب عجیب باتیں کر کے حضرت ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی۔ ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ زمین پر بیٹے کا خون بہہ رہا ہے، ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ کوئی اپنے باپ کو، کوئی اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی بات اس طرح کر سکتا ہے؟ بیٹے کو بہکانے کی کوشش کی۔ بیٹے نے کہا جا، اللہ کا حکم ہے،
اللہ کے حکم کے آگے اگر میرے کو قربان کر دیا جائے، میری قربانی اللہ قبول کر لے، اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے گئے قربان گاہ میں، بیٹے کو لٹاتے ہیں، ہاتھ کب کپاتے ہیں، 87 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا تھا، تو اب بڑھاپے میں ہاتھ کیسے کب کپاتے ہیں؟ ہمارے تو ابھی بھی ہاتھ کب کپانا شروع ہو جاتے ہیں۔ قربانی میں جب جانور ذبح کرتا ہوں، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے جانور کے چھری خود پھیرا کرو میرے دوست۔ یہ آج کل قصائیوں نے ایسے کر کے چھری مارتی ہے، نہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 دفعہ تو کم از کم چھری کو چلاؤ، اور تیز دھار چھری ہونی چاہیے۔ ایسی چھری نہیں ہونی چاہیے جیسا کٹ کٹ کر کے کر رہے، کٹی نہیں رہا اور بیچارہ تکلیف میں، ایسا نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری رکھتے ہیں، چلتی نہیں، ہاتھ کب کپاتے ہیں، بیٹا اٹھتا ہے۔ لکھنے والوں نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، بیٹا اٹھتا ہے، اپنی قمیض کا، اپنی جو شال اوڑھی ہوئی ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے یا قمیض پہنی ہوئی ہے، اس کا پلو پھاڑتا ہے، پلو پھاڑ کے باپ کی آنکھوں پہ لگا دیتا ہے۔ ابا میرے چہرے کی طرف نہ دیکھو، میرے چہرے سے جب تم نظر ملاتے ہو، میرے چہرے کو جب دیکھتے ہو تو میری محبت تمہارے کو جو ہے نا ہاتھ چلانے سے روکتی ہے۔ ابا مت دیکھو میرے چہرے پر، اللہ کے حکم کو دیکھو، اللہ کے فرمان کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، اور بیٹا کہہ رہا ابا مت آنسو ٹپکاؤ۔ بیٹا بار بار منع کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی آنکھوں پر پٹی باندھتا ہے، اپنے ہاتھوں سے چھری پکڑاتا ہے، چھری پکڑا کر کہتا ہے ابا میں اللہ کی راہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی ذات کی طرف، میں قبلہ رخ ہو کر اپنے آپ کو لٹا رہا ہوں، میری پیشانی پر ہاتھ تیرا ہوگا اور دوسرا ہاتھ گردن پر چھری کے ساتھ میں رکھوں گا، تو آج چھری کو میری گردن پر چلانا شروع کریو۔ ابا کا ہاتھ کب کپا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری رکھ کر اس کی گردن پر پھیرتے ہیں، آسمان سے چیخنے کی اور چلانے کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی زوردار صدا ہوتی ہے کہ پوری دنیا گونج اٹھتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ آسمان سے فرشتے کی آواز تھی، فرشتے یہ مناظر دیکھ رہے تھے کہ فرشتے بھی کانپ گئے کہ اس روئے زمین پر انسان، وہ انسان جس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ فساد برپا کرے گا، آج یہ انسانوں میں کیسا انسان آ گیا جو اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے اس کی گردن پر چھری چلا کر دکھا رہا ہے۔ کیا محبت اللہ سے، کیا اللہ کی توحید کا متوالا ہے، کس طرح یہ اللہ کی توحید کا متوالا اتنا محبت والا بن گیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کرنے کے لیے اپنے جوان اپنے لپتی جگر نور نظر بیٹے کی گردن پر چھری پھیر کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خلیل بنا کر پیش کر دیا۔ فرشتے بھی چیخ اٹھے، فرشتوں کی زبان سے بھی نکل گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید والی محبت نے ان کے دل کو، ان کے زمین کو جھنجھوڑا، اور جھنجھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہی بڑی ذات ہے، اس کا حکم سر آنکھوں پہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر چت لیٹے ہوئے ہیں، اپنی گردن پر چھری چلتے ہوئے منظر دیکھ رہے ہیں، ابا کے کپ کپاتے ہاتھوں کو محسوس کر رہے ہیں، فرشتے کی پکار کو سن کر ابا کے جواب کو سن رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوچا ہوگا جب باپ کی آواز اور آسمان کے فرشتوں کی آواز مل چکی ہے تو میں کیوں خاموش رہوں، اللہ نے مجھے اس سعادت کے لیے جب قبول کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا اللہ اکبر وللہ الحمد، وہی اللہ سب سے بڑا ہے جس نے میری قربانی کو قبول کیا ہے اور ساری تعریفوں کا حقدار بھی وہی۔ کیا بات ہے دوستو، قربان جائیے، کیا باپ کی بٹتا ہوگی، کیا بیٹے کی محبت، کیا بیٹے کی فرما برداری اور اطاعت گزاری ہوگی۔ یہ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے تم نے کس طرح سجدہ سر تسلیم کم کرنا ہے، اور آپ کو بتایا جا رہا ہے باپ کے مقام کو پہچانو کہ باپ کیا ہے۔ اگر دنیا میں باپ تمہاری گردن پر چھری چلا دے تب بھی تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آج کی نوجوان نسلوں کے لیے سبق ہے دوستوں، آج کی نوجوان نسلوں کو بتایا جا رہا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے، باپ کے سامنے اونچی آواز تم نہیں کر سکتے، باپ کو جواب نہیں دے سکتے، باپ کی نافرمانی تو دور کی بات ہے اف بھی نہیں کر سکتے۔ باپ کا مقام دیکھنا ہے تو اسماعیل سے جا کے پوچھو۔ ہاں وہ کہتے ہیں کیا نام ہے، وہ بڑا اچھا شعر ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی، سبحان اللہ، کسے بتایا؟
یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ انہوں نے اپنے آداب فرزندی کو پیش کیا۔ میرے دوستو یاد ہوگا پچھلے جمعہ کو بھی میں نے آپ کے سامنے توحید کے حوالے سے بات پیش کر رہا تھا، شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور چنگیز خان کے بیٹے گائب کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ اپنی بات میں نے وہاں پر ختم کی تھی۔ اس گائب نے جب کیا نام ہے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کی توحید کی محبت دیکھی، اللہ کی وحدانیت کی محبت دیکھی، تو اس نے کہا کہ میرا سپہ سالار ہے، اگر وہ مان لے تو ہم سب میرا قافلہ ایمان لے آئے گا اللہ کے اوپر۔ اور جب سپہ سالار کو بعد بھیجا تو اس سپہ سالار نے کیا کہا کہ دلیل دو۔ انہوں نے کس بات کی دلیل؟ کہنے لگے دیکھو میں تو سپہ سالار طاقت کی دلیل جانتا ہوں۔ کس کی دلیل جانتا ہوں؟ طاقت کی دلیل جانتا ہوں۔ گائک نے سپہ سالار کو بولا اس کمزور آدمی سے کیا تو زور آزمائی کرے گا؟ اس کمزور آدمی سے زور آزمائی کرے گا؟ کہ لے میں تو طاقت کی دلیل مانتا ہوں، اگر طاقت کی دلیل میں یہ کامیاب ہو گیا تو میں اس کے رب کو مان لوں گا۔ وہ شمس الدین کا بیٹا پہلے گھبرایا، لیکن پھر اللہ کی توحید کی محبت نے اس کو اس بات پر جھنجھوڑا کہ تیرا اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو کبھی رسوا اور ناکام نہیں کرتا، کبھی رسوا اور ناکام نہیں کرتا۔ گائک منظر دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ شخص اس سپہ سالار سے مقابلے کے لیے آتا ہے۔ پہلے ایک آدمی آتا ہے، پھر سپہ سالار آتا ہے، وہ اپنے بائیں ہاتھ کو اٹھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے ان طاقتور لوگوں کو اٹھا کر چت کر دیتا ہے۔ سپہ سالار بھی حیران ہو جاتا ہے۔ سپہ سالار جب چت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں گائک نہیں، اس شخص کے پاس کوئی غیبی قوت موجود ہے۔ اس نے بات بولا میری غیبی قوت اللہ کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہوا ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ بات پیش کی تو سپہ سالار نے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور جب کلمہ پڑھا تو گائک کے ساتھ جتنا قافلہ تھا کہتے پورا کا پورا قافلہ ایمان لے آیا۔ اسی قافلے کے ایمان لانے پر اقبال نے کہا تھا، علامہ اقبال نے، یہی قافلہ جب ایمان والا بنا تو وہاں سے یہ ترکوں سے کہ ترکی کے کیا نام ہے خلافت کا معاملہ تھا، وہاں سے یہ چلے اور پھر اللہ رب العزت کی توفیق سے خانہ کعبہ میں آ کر انہیں منگولوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، ترکوں کے ساتھ مل کر حفاظت کی۔ اور علامہ اقبال کہہ اٹھے کہ پاسباں مل گئے کعبہ کو ان لوگوں کی شکل میں۔ ہاں کعبہ کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے پھر ایسے لوگوں سے کروائی میرے دوستوں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت کی طرف سے جو قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم رود گردانی اختیار کرو گے، اگر تم قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ اپنے معاملات صحیح اور درست نہیں رکھو گے اور تم اللہ کے دین کو نہیں پہچانو گے، تو یاد رکھنا اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگ جائے گا اور تم کو مٹا دے گا۔ اور وہی ہوا، وہاں سے منگولوں جب ایمان لے کر آئے تو پاسباں مل گئے کعبہ کو۔ بت صنم اس طرح کچھ آگے دوسرا مصرع ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ صنم خانے سے اٹھ کر آئے اور پاسباں کا کعبے کے بن کر کعبے کی حفاظت کا فرض پورا کیا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو آج بھی اگر میں اور آپ اپنے دین کے محافظ نہ بن سکے اور ہم اللہ کی توحید کے متوالے اور اللہ کی توحید کا ثبوت نہ دے سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح توحید کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دے کر اپنے بیٹے کو قربان کیا، آج مجھے اور آپ کو محبوب کائنات کے حکم پر اپنے لیے ان ساری چیزوں کو لازم قرار دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا تم اس کی قدر کرو کہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کو اللہ نے ایسا قبول کیا، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو اس قربانی کو واجب کر دیا ہے کہ تم بھی قربانی کرو گے، لیکن اپنے بیٹوں کے گلوں پر چھری نہیں پھیرو گے، اللہ کی راہ میں جانور کی گردن پر چھری پھیرو گے۔ میرے پیارے دوستو جانور کی گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم جانور کی بہترین طریقے سے خدمت کرو گے، اس جانور کے ساتھ محبت کا ثبوت دو گے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو تمہارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، اس کا زمین پر خون گرے بعد میں تمہارے آنکھوں سے آنسو ٹپکے پہلے جانور سے اتنی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ یہ جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس قربانی کی جانور کی قدر و منزلت کو پہچاننا، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اس کو قبول فرما کر اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، جو بھی نوجوان ذاتی کماتا ہے وہ سن لے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ نوجوان پہلے اپنے پیسوں سے اپنی قربانی کرے گا، اگر اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہوا ہے اور اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں
تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھی کرے گا. پہلے اپنے لیے لائے گا، پہلے اپنا واجب پھر دوسروں کا واجب. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایک جانور ہے، ایک ہی جانور سے سب گھر والوں کا پورا کر لیں گے، بکرا یا دمبا ہو ہم سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. یہ عبادت کا معاملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ نے دلیل دی ہے کہ ہر عبادت ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ لازم ہے. قربانی بھی عبادت ہے. میری نماز میں خود ہی پڑھوں گا تو پوری ہوگی. میرا باپ جو نمازیں پڑھ گیا وہ باپ کی نمازیں تھی، اب میں کیوں باپ کی نمازیں میں پڑھوں؟ اب وہ مر گیا. یہ الگ بات ہے کہ میں ان کی نمازوں کا فدیہ دے دوں، لیکن مجھے پورا اعتماد اور یقین، جس باپ نے ساری زندگی نماز پڑھائی ہے، امامت کے منصب پر کھڑا ہو، تو اس نے کہا نماز چھوڑی ہوگی. اللہ رب العزت نے ان کو توفیق عطا فرمائی. ان کی نمازیں ان کی خود کی ادائیگی ہے. میری نماز اس کی ذمہ داری میری ہے. آپ سب ہیں، آپ کی نماز کوئی آپ کی اولاد نہیں پڑھے گی، آپ نے پڑھنی ہے. روزہ میں بولوں کہ میں اپنے بھائی کی طرف سے روزہ رکھوں، ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. میرا روزہ میرا ہی ہے. حج میں خود جا کے کروں. زکوٰۃ بیوی کے پاس زیور ہے، زیور کی زکوٰۃ بیوی دے گی. میرے پاس جو مال ہے اس کی زکوٰۃ میں دوں گا. ہاں اگر مشترکہ معاملہ ہے تو دونوں کی زکوٰۃ میں نے کہا میں دے دوں گا، اجازت ہے. لیکن شامل کرنا عبادت میں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ نہیں ہو سکتا. آپ ایک بکرا لے کر آئے، اپنے لیے لے کر آئے، اپنے نام سے قربانی پیش کریں. اللہ نے زیادہ توفیق دی اپنے ماں باپ کے نام سے پیش کریں. اس سے زیادہ توفیق دی بہن بھائیوں کے لیے کریں، اس سے زیادہ توفیق دی. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جتنی توفیقیں بڑھتی جا رہی ہیں ان تمام توفیقوں میں سب سے پہلے حضرت محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ توفیق دے ایک بکرا ہر حال میں محبوب کائنات کے نام کا کاٹے. اللہ اور زیادہ توفیق دے تو ابراہیم خلیل اللہ کے نام کو بھی شامل کرے. اللہ اور زیادہ توفیق دے تو اسماعیل کے نام کی بھی قربانی کرے. اللہ رب العزت جس طرح توفیق بڑھاتا چلا جائے تو پھر خلفائے اربعہ کے نام کی کریں. اللہ نے جس طرح توفیق بڑھا، یاد رکھیے جتنا آپ اپنے اس چیز میں اضافہ کریں گے اللہ اتنی آپ کو ہر سال توفیق بڑھاتا چلا جائے گا. اور جتنا آپ بخیلی کر کے کنجوسی اختیار کریں گے اتنا آپ گھٹتے چلے جائیں گے. تو قربانی میں کنجوسی نہ کرنا، قربانی کے لیے دل کھول کر کام کرنا. میرے پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس توحید کا ثبوت دلوایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے. ابراہیم خلیل اللہ کا یہ عمل قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جاری و ساری ہے. عازمین حجاج وہاں پر حج کی ادائیگی میں ثبوت پیش کر رہے ہیں، دیوانہ وار اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، دیوانہ وار اللہ رب العزت سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. اور یہاں پر مومن مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف اپنی قربانی کو مقبول بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. جانور کی خریداری کے لیے مٹی دھول اپنے اوپر، جانور کی خریداری کے بعد اس کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کھلانا، اس کا منہ پیشاب سب اس کی صفائی گھر میں محترمہ عورتیں خواتین کر رہی ہیں. کیا بات ہے میرے دوستوں، فرمایا سب تمہارے لیے عبادت چاہو، سب تمہارے لیے اللہ نے عبادت بنا دیا. اور پھر جب جانور ذبح کرو گے فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، تم نے جانور ذبح کیا تو اس کا خون اللہ کو پہنچا، اس کا گوشت اللہ کو پہنچا. اللہ سے تمہارے دلوں کے تقوی کو اور محبت کو دیکھتا ہے. جاؤ گوشت بھی خود کھاؤ، جاؤ مزے بھی خود اڑاؤ، چمڑے سے بھی فائدہ خود اٹھاؤ، گوشت سے بھی فائدہ خود اٹھاؤ، اس کی تمام جتنی آلائش ہے اس سے فائدہ تم اٹھاؤ. یہاں تک کہ جب اس کے اندر رب العزت نے تمہارے کو جھن جھنے اس کے ہار گھنٹیاں ٹنگیاں وغیرہ لگائی ہیں اس سے بھی فائدہ تم اٹھاؤ. سب تمہارا. میرے محترم لوگوں، یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک امتحان کے طور پہ عبادت دے رکھی ہے. اب اس عبادت پر کون برا اترتا ہے اور اس عبادت کی توہین کون کرتا ہے، وہ میں نے اور آپ نے بھی ان ساری چیزوں کو اپنے ایمان کے وزن پر تولنا ہے. ایمان مجھ سے اور آپ سے اس بات پر متقاضی ہے کہ اللہ کے اس شعار کی خدمت کر کے اپنی ایمان اور محبت کا ثبوت دینا ہے. چھری پھیرتے ہوئے جس طرح اسماعیل کو تیار کیا گیا تھا، ابراہیم نے محبت کا ثبوت دیا تھا، اسی طرح تم بھی محبت کا ثبوت دینا. چاند دکھ چکا ہے، فرمایا ان دنوں میں سب سے افضل تمہارا ذکر کیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے رہنا. مسلسل اس کو ذکر تمہیں لانا، مسلسل اس کو پڑھتے رہنا. اور 9 ذی الحجہ جیسے داخل ہو گیا اگلے جمعے کو انشاءاللہ. اگلا جمعے کا مبارک دن ہوگا 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے تمام مرد حضرات باجماعت نماز کی ادائیگی میں اس کو جب نماز سے سلام پھیریں گے تو سب سے پہلے یہ کلمہ بلند کریں گے. خواتین بھی فرض نماز پڑھیں گی، سلام پھیریں گی، اس کلمے کو بلند کریں گی، لیکن آواز ہلکی رکھیں گی. مرد حضرات اونچی آواز رکھیں گے، خواتین نیچی آواز رکھیں گے.
میرے محترم دوستو، یہ عمل اللہ کو بے تحاشا پسند ہے۔ اپنی زبان سے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے بن جاؤ۔ ایام دن میرے اور آپ کے لیے بڑی فضیلت کے دن ہے۔ ان فضیلت کے دنوں میں اللہ سے اپنے آپ کو غافل نہ کرو۔ اللہ کے ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ اور کہتے ہیں 7 ذی الحجہ جب عازمین حجہ کی، آپ کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، آپ لوگوں کے فائدے کی بات ہے، سب کے فائدے کی بات ہے۔ 7 ذی الحجہ کو عازمین حجاج اپنے اپنے گھر بار چھوڑ کر، احرام باندھ کر، خانہ کعبہ سے نکل کر مینا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو آپ میں تو نہیں جا سکتے نا، ہم تو ابھی یہاں پر ہیں۔ اللہ اتنا سال ہمیں نصیب فرما دے تو میں اور آپ کیا کریں؟ فرمایا اپنی اولادوں کے لیے 7 ذی الحجہ سے دعا شروع کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 ذی الحجہ کو خواب دیکھا تھا، 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، 9 ذی الحجہ کو خواب دیکھا، اب 10 ذی الحجہ کو اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو تیار کر کے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے 7 ذی الحجہ داخل ہو جائے، اپنی اولادوں کے لیے دعوت کھلا دیں، اپنی اولادوں کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اپنی اولادوں کی اصلاح کے لیے، دنیاوی بے قراری سے بچانے کے لیے۔ آج ہم لوگ اولادوں کو بچا نہیں رہے، آج اولادوں کے لیے ہم انتہائی پریشان ہیں، اولاد کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، وہ اولادیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہیں، وہ اولادیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ اور ماں باپ کی سن لیں کہ وہ ماں باپ اپنے جانشینی کا حق ان کو نہیں دے رہے، وہ نہیں دے پا رہے۔ کیوں؟ نافرمان اولاد اٹھ رہی ہے۔ کیسی اولاد ہے؟ آج میں دیکھتا ہوں گلیوں میں کس طرح یہ نوجوان گھوم رہے ہیں، ون ویلنگ کر رہے ہیں، باپ کے پیسے کو برباد کر رہے ہیں، باپ کی عزت کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں کیسی باپ کی محبت، کیسی یہ میری اور آپ کی ایمان کی دولت کہ ہم اپنے بچوں میں اپنا تربیتی کردار کو ادا نہیں کر رہے۔ اس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر جاتی ہے۔ میرے اور آپ نے اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو کل معاشرے کا رونا نہ رہے گا۔ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے کیونکہ اولادوں کو میں اور آپ صحیح راستے پر نہیں لے کے آ رہے، اولادوں کی تعلیم اور تربیت کا اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ اولادوں کی تربیت کے بارے میں اللہ پوچھے گا کیا مسئلہ ہے، اولاد کی تعلیم کے بارے میں پوچھے گا اللہ۔ میرے دوستوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت تم سے کچھ چیزوں کا حساب کتاب نہیں کرے گا۔ جہاں تم خرچ کرو گے، جو معاملہ تمہارے ہیں، ان خرچوں پر اللہ تعالیٰ تم سے ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں اہل و عیال کے بارے میں، کہ اپنی اولاد کی تربیت میں اور تعلیم پر، اپنی اولاد کے صحیح مستقبل کے لیے تم جو خرچ کرو گے، اپنی بیوی کی محبت میں اس کے اوپر جو خرچ کرو گے، اس کے لباس کے اوپر جو خرچ کرو گے، اللہ تم سے کوئی حساب کتاب نہیں کرے گا۔ رمضان میں 4 چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں، ادھر باتوں سے باتیں نکلی، وقت کم ہے۔ میرے محترم دوستوں، اولاد کی تربیت کا کردار ادا کرنا، اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی توحید سے محبت اور اولاد کی تربیت میں مجھے اور آپ کو سبق دیا جاتا ہے کہ اولاد ہو تو اسماعیل جیسی باپ ہوتے ابراہیم کے ساتھ۔